یہ واقعہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک کے مکمل سفر کو بیان کرتا ہے۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو اچھا لگے تو اپنے دل کی خوشی سے چینل کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک خاص نور پھیل گیا اور روایت کے مطابق ایران کے بادشاہ کا محل لرز اٹھا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس دیہات بھیجا گیا تاکہ آپ صاف زبان سیکھیں اور مضبوط صحت پائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم رکھتے ہی برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ جوانی کے دور میں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری اس قدر مشہور تھی کہ آپ کے مخالفین بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، جو اس وقت کی ایک باوقار اور کامیاب تاجرہ تھیں۔ جب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ اکثر مکہ مکرمہ سے باہر غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن فرشتہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام لے کر آئے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی لمحہ نبوت کے آغاز کا سبب بنا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ صبر اور رحمت کا مظاہرہ کیا۔ اسی مشکل دور میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر پر لے جائے گئے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ اسی موقع پر امت مسلمہ کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ جب مکہ والوں نے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ کے انصار نے مسلمانوں کا دل کھول کر استقبال کیا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلام کو مٹانے کے لیے کفار نے کئی حملے کیے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ جنگ احد مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش ثابت ہوئی۔ جنگ خندق میں مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودی گئی اور دشمن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 8 ہجری میں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بغیر کسی خون ریزی کے مکہ فتح ہوا۔ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کو سخت تکلیفیں دی تھیں۔ یہ تاریخ کی عظیم ترین عام معافیوں میں سے ایک تھی۔ 10 ہجری میں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا۔
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فانی دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت نماز کی پابندی اور کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں تھی۔